بسم الله الرحمن الرحیم۔ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। कयाम लेके जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك
سامعین ذوالفقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام سبحان اللہ اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے دو مختلف مقامات سے کچھ کلمات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ ان دونوں مقامات پر خالق کائنات نے اپنے ان بندوں کا انعام ذکر فرمایا سبحان اللہ کہ جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، آخرت اور قیامت کا منظر رکھتے ہوئے بے شک سبحان اللہ، یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے لیے میرے رب نے انعام جو رکھا ہے اس کا ان مقامات پر اعلان فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ قیامت کا میدان اور حشر کی وہ گھڑیاں ہر انسان کے لیے مختلف انداز کی ہوں گی۔ بے شک سبحان اللہ، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس دن خوف خدا میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے خوف خدا رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر سانس پھونک کر اور بڑی احتیاط سے وہ سانس لیتے ہیں، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ گفتگو کرتے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرا یہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ کل میرے لیے کہیں وبال جان نہ بن جائے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا اٹھائے ہوا قدم کل ہمیں جہنم میں پہنچانے کا سبب نہ بن جائے۔ بے شک سبحان اللہ، اور ایسے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے سبحان اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جسے یہ تصور رہتا ہے، جسے یہ خیال رہتا ہے، جو ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں میری گفتگو ہوگی، مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنے قدموں کا بھی حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنے الفاظ ادا کیے ہوئے ان کا بھی حساب دینا پڑے گا، مجھے سنے ہوئے الفاظ کا بھی حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنے دل میں آنے والے خیالات کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مجھے ہر چیز کے حساب سے گزرنا پڑے گا، مجھے اپنے پاک پروردگار
دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو وہ تعیشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ جنابی والا اپنے آپ کو اور اس کام سے دور کر لیتا ہے جو قیامت کے میدان میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والا ہو، عذاب خدا کا مستحق بنانے والا ہو، وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور کر لیتا ہے۔ میرا رب اس کا انعام ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب فرماتا ہے بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ مجھے بولیے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو ہر کام رب سے ڈر کے کرتا ہے، اور وہ جب رب سے ڈر کے ہر کام سر انجام دے گا تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا، اس کا قدم غلط جانب نہیں پڑے گا، اس کا ہاتھ غلط جانب نہیں پڑے گا، اس کی آنکھ غلط جانب نہیں اٹھے گی، اس کے کان غلط کلام نہیں سنیں گے، اور اس کی زبان سے کوئی غلط کلمہ بھی ادا نہیں ہوگا، اور پھر وہ تعیش زندگی کی جانب نہیں بڑھے گا، پھر وہ اسوہ رسول کی جانب بڑھے گا، پھر وہ سیرت مصطفیٰ کی جانب بڑھے گا، پھر اس کی صورت بھی صورت مصطفیٰ کا آئینہ لگے گا، اور پھر اس کی سیرت بھی سیرت مصطفیٰ کا آئینہ لگے گا۔ جو بندہ ایسا ہوگا، میرا رب فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ اگر جائیں تو ایک جنت نہیں دو جنتیں، ایک جنت نہیں دو جنتیں۔ سورۃ الرحمن میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا، دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، جنت کا معنی باغ بھی ہوتا ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سے دو باغ عطا فرمائے گا، اسے جنت میں رب دو گھر عطا فرمائے گا، دو باغ عطا فرمائے گا، دو ٹھہرنے کی جگہیں عطا فرمائے گا۔ مفسرین سے جب پوچھا کہ بندہ ایک ہے، وہ دو کو کیا کرے گا؟ ظاہر ایک بندہ ایک میں رہے گا، وہ دو کو کیا کرے گا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہم اپنے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصہ اپنے رہنے کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، تاکہ مہمان آئیں تو انہیں بھی پرابلم نہ ہو، ان کے لیے الگ حصہ ہو، اور گھر والوں کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے لیے الگ حصہ ہو۔ میرا رب پہلے ہی اہل جنت کو اور تقویٰ رکھنے والوں کو دو جنتیں عطا فرمائے گا، دو جنتیں عطا فرمائے گا، دو گھر عطا فرما دے گا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک مہمانوں کے لیے۔ حضرات گرامی، تقویٰ کا بڑا مقام ہے، تقویٰ کا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیں، نیک عمل، صالح عمل، اس کا نتیجہ جو رب ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو جائے، ہمیں مجھے بولیے تقویٰ نصیب ہو جائے، اور جنہیں تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا لمحہ لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے وہ غلام کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور باقی سارے صحابہ
رسول اللہ کے مرید ہیں. بے شک سبحان اللہ. حضرت عمر مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مرید بھی ہیں، مراد بھی ہے. مراد بھی ہیں. سبحان اللہ. باقی سارے خود آئے میرے آقا کی برگاہ میں، اور حضرت عمر کو میرے آقا نے رب سے مانگ کے لیا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. رب سے مانگ کے لیا ہے. مولا مجھے عمر چاہیے، سبحان اللہ. مجھے عمر چاہیے، مجھے عمر چاہیے. محبوب عمر کو کیوں مانگتا ہے؟ عمر کو کیوں مانگتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کرو گے؟ عمر کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں مولا عمر کے آنے سے اسلام کو بہار مل جائے بے گی، شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسلام کو تقویت مل جائے گی، اسلام کو غلبہ مل جائے گا، اسلام کو عروج مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر وہ ذات ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت جبریل امین آ گئے آقا کی برگاہ میں. سبحان اللہ. جبریل امین آ گئے اور جبریل نے آ کے عرض کیا آقا آج آپ کو ایسی بات بتانے آیا ہوں کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور جب عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو زمین پر آپ کے غلاموں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے. آپ کے غلاموں نے زمین پر، آپ کے صحابہ نے زمین پر خوشیوں کا اظہار کیا ہے. اور میں یہ بتانے آیا ہوں کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے بے ہیں. شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام مدینہ طیبہ میں اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے. آگے سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے. محبت سے کہیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سبحان اللہ. بے شک. یہ ساری عظیم شخصیات بے شک جب آمنے سامنے آ گئی، حضرت عمر نے جب مولا علی کو دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بے شک سبحان رونے لگے. ان کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی نے فرمایا کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے عرض کی کہ اے بھائی علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب نے میرے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری رکھ دی ہے. بے شک سبحان اللہ. مجھے خلیفۃ المسلمین رب نے بنا دیا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا ایریا رب نے میرے زیر نگین کر دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. مجھے اس کا فرما روا بنا دیا ہے. اب پتہ نہیں میں انصاف بھی کر سکتا ہوں یا نہیں، معلوم نہیں میں عدل کر رہا ہوں یا نہیں، معلوم نہیں کل میرا حشر کیا ہوگا اور میدان قیامت میں میرا کیا بنے گا. اس خیال نے مجھے رلا دیا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زمین پر عدل کرتے ہو. سبحان اللہ. بے شک سبحان. تم زمین پر عدل کرتے ہو. مجھے بولیے. عدل کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جب رونا شروع کر دیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر بھائی کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے میرے بھائی علی مجھے اس خیال نے رلا دیا، رب نے میرے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ رکھ دیا، مجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا، دور دراز علاقوں میں میری حکومت میری خلافت قائم ہے. کوئی کہاں پہ موجود، کوئی کہاں موجود، پتہ نہیں میں لوگوں کے حقوق پورے کر سکتا ہوں یا نہیں، کر رہا ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میں عدل بھی کر سکتا ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میدان قیامت میں میرا کیا بنے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زمین پر عدل سے کام لیتے ہو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر بھی سکون نہ ملا.
اب پھر بھی روتے رہے، اس لیے کہ دل میں خوف خدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی روتے رہے۔ میرے آقا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آگے بڑھے، آپ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ اے ہمارے آقا، اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر عدل فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی چین نہ ملا، پھر بھی سکون نہ ملا، پھر بھی آنسو بہاتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور آپ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ انصاف فرماتے ہیں۔ اب جب تینوں ان شخصیات نے گواہی دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین ملی اور آپ نے اوپر نظریں کی اور آپ نے دونوں شہزادوں کی جانب دیکھ کے مولا علی کی جانب دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ کیا آپ سب گواہی دیتے ہیں کہ میں انصاف کرتا ہوں؟ اب دونوں شہزادوں نے اپنے والد گرامی کی جانب دیکھا، والد نے اپنے شہزادوں کی جانب دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مولا علی نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو اشارہ فرمایا اور پھر زبان سے بھی فرمایا کہ اے میرے بیٹوں گواہی دے دو، اشہدو انا معکما شہید۔ فرمایا کہ میرے بیٹوں عمر کی عدل پر گواہی دے دو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ملا، آپ کو اس بات سے تسلی ہوئی، اور یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن فتح ہوا، آپ نے مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگایا اور ڈھیر لگانے کے بعد مجاہدین کو بلا کر آپ نے جب وہ مال تقسیم کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، میرا حصہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ امیر المومنین نے 1000 درہم امام حسن کو عطا فرمایا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میرا حصہ بھی دیجیے۔ آپ نے 1000 درہم آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ سامنے آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اے میرے ابو جان، مجھے بھی حصہ عطا فرمائیے۔ آپ نے 500 درہم انہیں عطا فرمائے۔ پہلے دونوں کو کتنے دیے؟ شہزادوں کو 1000 درہم، اپنے بیٹے کو کتنے دیا؟ 500۔ جب 500 دیا تو آپ کے بیٹے نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، شہزادے بے شک بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں اور بڑی بلند رتبے والے ہیں، لیکن اے امیر المومنین، ابھی یہ بالکل چھوٹی سی ان کی عمریں تھیں، یہ مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے اور میں رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتا تھا۔ میں جوان تھا، میں طاقتور تھا اور میں ماہر تھا تلوار چلانے میں کفار کی گردنیں کاٹتا تھا، اور آج آپ نے انہیں 1000 دیا، مجھے 500 دیا، مجھے ان کے برابر کو آپ نے دیا ہوتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، جو آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم قیامت تک کوئی بھی بڑے سے بڑا محب اہل بیت وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اگر تم 1000 لینا چاہتے ہو تو اذهب، پھر چلے جاؤ، فأتنی بأب كأبهما وأم كأمهما وجد كجدهما وجدة كجدتهما وعم كعمهما وعمة كعمتهما وخال كخالتهما وخال كخالهما وخالة كخالتهما۔ فرمایا کہ بیٹا اگر ان کے برابر انعام لینا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں انعام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جاؤ پہلے ایک کام کر کے
نہیں چلے گی. یہ جملہ ایسا نہیں تھا, یہ مقام ایسا نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ ان کے برابر لینا چاہتے ہو, جاؤ ان کے باپ جیسا آپ لے کے آؤ, ان کی ماں جیسی, بولیے نا, ماں لے کے آؤ, ان کے نانا جیسا, ان کی نانی جیسی, ان کے چچا جیسا, ان کے پھوپھی جیسی, اور ان کے خالو جیسا خالو لے کے آؤ, ان کے ماموں جیسا ماموں لے کے آؤ, ان کی خالہ جیسی خالائیں لے کے آؤ, میں تمہیں اتنا انعام دے دوں گا. لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ فرمایا نہیں لا سکو گے. کیا فرمایا؟ نہیں لا سکو گے. مجھے بولیے. نہیں لا سکو گے, اس لیے کہ ان کا باپ علی المرتضیٰ ہے, ان کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, ان کا نانا سید الانبیاء ہے, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے, ان کا چچا جعفر ابن ابی طالب ہے, اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہے, اور ان کے ماموں حضرت عبداللہ ہیں, حضرت قاسم ہیں, اور حضرت محمد ہیں ان کے ماموں. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہے. جاؤ ان کے برابر رشتہ دار لے آؤ, مجھ سے اتنا انعام لے جاؤ. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ جواب دیا اور پھر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر چلے گئے. گھر جا کر آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی. مولا علی نے فرمایا بیٹو جاؤ واپس چلے جاؤ. بات توجہ سے سنیے گا. جاؤ واپس چلے جاؤ ان کے پاس, جا کر کہو میرے والد گرامی کہتے ہیں, ہمارے والد گرامی کہتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے جبریل امین سے سنا, جبریل امین نے اللہ سے سنا. اللہ نے فرمایا کہ عمر جنت اہل جنت کا چراغ ہے. عمر اہل جنت کا چراغ ہے. شہزادے واپس گئے, امیر المؤمنین کو بتایا. آپ نے پوچھا شہزادوں واقعی آپ کے ابو جان نے یہ بات کہی؟ انہوں نے عرض کی ہاں چچا جان ہمارے ابو جان نے یہ بات کہی ہے. اب امیر المؤمنین شہزادوں کے ساتھ چلے, باقی اپنے وزراء یا جو بھی آپ کے دوست احباب تھے انہیں بھی ساتھ دیا. مولا علی کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے مولا علی مہربانی فرمائیے یہ مجھے لکھ کے دے دیجیے, یہ مجھے لکھ کے دے دیجیے. مولا علی نے لکھا کہ علی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ علی نے نبی سے سنا, نبی نے جبریل سے سنا, جبریل نے اللہ سے سنا, جبریل نے اللہ سے سنا, اور اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کا چراغ عمر ہے. جب یہ لکھ کر دے دیا, حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی, فرمایا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو کاغذ کا ٹکڑا یہ میرے کفن میں رکھ دینا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس ضمانت کو قبول فرما کر عمر کی بخشش فرما دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا, اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے, اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمۂ شریفین میں روضہ رسول میں آپ کی تدفین کی گئی. بڑے عظیم صحابی, بڑے عظیم صحابی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور حوالے صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ